کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت کی امامت میں نماز ہو سکتی ہے، بلکہ عورت کو جو آج تک دین نے امام نہیں بنایا، آپ نے امام بنا دیا. جی، یہ کام بھی اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے. ام ورقہ صحابیہ ہیں اور انہوں نے یہ کام کیا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ان کو امام مقرر کیا ہے، اور ان کا جو مؤذن تھا وہ ایک مرد تھا. یہ اللہ کے پیغمبر نے یہ کام کیا ہے. لیکن مسلمانوں کی جو تہذیبی روایت ہے اس کا عمومی تعامل اس کے برخلاف ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. دین میں اس کی گنجائش موجود ہے، آپ کا ایک کلچر ہے، آپ کا ذوق ہے، آپ کی نفسیات ہے. آپ چاہیں تو آپ مرد کو امام بنائیں، دنیا بھر میں مردوں کو امام بنائیں، ہم بھی اس کو انکریج کرتے ہیں. لیکن اب آگے بڑھ کے کوئی مجھ سے سوال کرتی ہے عورت کہ کیا میں امامت کر سکتی ہوں، تو اب اگر میں نے اس کو منع کرنا ہے تو میں اپنی خواہش، اپنی آرزو، اپنی تمنا، اپنے ذوق، دین میں یہ کام نہیں کر سکتا. میں اس کو یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے دین میں یہ چیز ممنوع نہیں ہے، لیکن میرا ذوق اس کی اجازت نہیں دیتا. یعنی دین ہمیں کہتا ہے کہ خواتین پیش امام ہو سکتی ہیں، پیچھے مرد نماز پڑھ سکتے ہیں، مساجد میں پیش امام خواتین ہو سکتی ہیں. دین نے جو بات کہنی ہوتی ہے وہ روئے زمین پہ کھڑے ہو کے اللہ کا فرستادہ پیغمبر کہتا ہے. اس کی تصویب، اس کی تائید، اس کے ترمیم، اس کے اضافے سے کوئی چیز دین بنتی ہے. مثبت طور پر اللہ کے پیغمبر نے کوئی بات نہیں کہی، تجویز نہیں کیا کہ عورت ہی کو امام بناؤ. آپ کے علم و عمل کی روایت میں بات آتی ہے کہ آپ نے خود ایک دفعہ یہ کام کیا، لیکن عمومی طور پہ نہیں کیا گیا. تو صحیح بات کیا ہوگی؟ صحیح بات یہ ہوگی کہ مسلمانوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کے آج تک مرد ہی نماز پڑھاتے ہیں، اور مردوں کا نماز پڑھانا زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ ہے کہ پہلی صف میں مرد کھڑے ہوتے ہیں، عورت جب نماز پڑھاتی ہے اس سے اندیشے کی بہت ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہی سنت قائم کی گئی ہے، یہی رواج مسلمان تہذیب میں قائم ہے. لیکن آپ اس کو حرام قرار دے دیں کہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، تو حرام نہیں قرار دیں. یعنی عورت نماز کی امامت کر سکتی ہے، بالکل پیچھے مرد کھڑے ہو سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے کروایا ہے کام. ٹھیک ہو گیا. اور مرد اور عورت اخلاط میں، جماعت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ عمل کیا ہے، اور ایک ترتیب مقرر کی ہے کہ ابتدا کی صفوں میں مرد کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ عورتیں کھڑی ہو جائیں. خود اللہ کے پیغمبر نے اس بات کو سراہا ہے کہ عورتیں نکلیں اور نکل کے نماز پڑھیں. سیدنا عمر نے کسی ایک موقع کے اوپر کسی انتظامی ضرورت کے تحت روک دیا، اس پر تبصرہ ہے اللہ کے پیغمبر کا کہ کون روکتا ہے ان کو مسجدوں میں جانے سے جن کو اللہ نے جانے کی اجازت دی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمارا انڈیا پاکستان کا کلچر ہے. ایک پورا کا پورا مذہبی نیریٹو ہوتا ہے جو میڈ ان انڈیا ہوتا ہے. آپ نکلے ذرا عالم اسلام میں، پورا ملیشیا ہے امام شافعی کے ماننے والے، ایک مسجد نہیں ہے جہاں پہ عورتیں نماز نہ پڑھتی ہوں. پورا انڈونیشیا ہے. عرب ممالک میں آپ چلے جائیں، میں نے تھائی لینڈ میں بھی دیکھا، آپ نے تھائی لینڈ میں دیکھا، مشرق وسطیٰ کے ممالک میں دیکھا، فار ایسٹ کے ممالک میں دیکھا. ہم امریکہ میں رہتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں. اور میں یہ بھی آپ سے عرض کروں کہ جس طرح سے ہم نے اپنی عورتوں کو مسجدوں سے دور کیا ہے، ان کی نفسیات پر اور ان کی دینی شعور پر اس کا بڑا منفی اثر پڑا ہے. مسجد میں آپ جاتے ہیں، خدا کا گھر ہے، پیغمبر کا قائم کردہ ادارہ ہے. جو اس سے نفسیاتی انسپریشن آپ کو حاصل ہوتی ہے اس کو ہم نے بند کر دیا. وہ گھروں میں بیٹھی ہیں، مسجدوں میں جائیں گی، اللہ کے حضور سربہ سجود ہوں گی، اور خود رجوع، توبہ، انابت، خشوع، تذلل، اس کی کیفیت ان میں پیدا ہوگی. تو بڑی محمود بات ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ بھیجتے ہیں، کلچرل حساسیتوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، اور عورت خود اپنی ذات میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پابند کیا ہے بعض چیزوں میں، تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے.